اب یہاں پر امام مالک، یہ 74ویں حدیث ہے 74، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ثقہ نے، یعنی ایک قابل بھروسہ آدمی نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ان کو روایت کی ہے سالم بن عبداللہ نے اور سلیمان بن یسار نے، کہ وہ دونوں نے پوچھا حائضہ عورت کے بارے میں، پیریڈز والی عورت کے بارے میں، کہ کیا اس کا شوہر اس سے قربت کر سکتا ہے جب کہ وہ اس کو پاک دیکھے، لیکن غسل کرنے سے پہلے، انہیں پاک تو ہو گئی لیکن غسل کرنے سے پہلے کیا شوہر اس سے قربت کر سکتا ہے، وہ وظیفے زوجیت کر سکتا ہے، مجامعات کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، غسل کرنے سے پہلے شوہر خصوصی تعلقات قائم نہیں کر سکتا، ہم بستری نہیں کر سکتا۔ تو جبکہ پیریڈز عورت کے رک گئے ہیں، رکنے کے بعد جب تک کہ عورت غسل نہ کرے، پانی نہ نہا لے، اس وقت تک انہیں ہم بستری نہیں کر سکتا۔ ہاں، نہیں کر سکتا، جبکہ رک گئے نا پیریڈز، اس کو وہی بولے تو نہانا انہیں۔ تو اس میں اب تھوڑی سی تفصیل ہے فقہا کے پاس۔ اب یہ تو حدیث جیسی ہم کو ویسی بیان کرنا، فقہا کے پاس کیا ہے، عورت کے جو پیریڈز آتے ہیں اس کے طریقے ہیں۔ حیض کا جو خون ہوتا ہے اس کی کم سے کم مدت ہے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن۔ 3 دن سے کم اگر ہو رہا ہے تو اس کو حیض نہیں بولتے، وہ کوئی بیماری ہے، اس کو ہماری زبان میں استحاضہ بولتے، اور 10 دن کے بعد بھی اگر خون نکل رہا ہے تو اس کو بھی حیض نہیں بولتے، اس کو بھی استحاضہ بولتے ہیں۔ تو وہ جو پیریڈز ہیں، بعض عورتوں کو کم سے کم 3 دن رہتے ہیں، کسی کو 5 دن رہتے، کسی کو 7 دن رہتے، کسی کو جو ہے سو 10 دن رہتے، 10 سے زیادہ نہیں رہتے۔ تو اب جن عورتوں کی عادت 3 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، 7 دن کی ہے، تو ان کے 10 دن کی ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے شوہر خصوصی تعلقات قائم نہیں کر سکتا، یا انہوں غسل نہیں کرے تو اتنا پیریڈ گزر جانا کہ ایک نماز کا وقت ہو جانا اور اس وقت تک بھی خون نہیں نکلنا، انہوں پاکیز رہنا، تو اس کے بعد انہوں ہم بستری بغیر غسل کے بھی کر سکتے۔ اچھا، ایک نماز کا وقت ہو جانا بولے تو کس طرح؟ اب جیسا عصر نہیں، آپ عصر پڑھ لیے، عصر سے لے کے مغرب تک کتنا وقت رہتا؟ اچھا، یعنی خون رکنے کے بعد؟ ہاں، خون رکنے کے بعد میں 1-1.5 گھنٹے کا ویٹ کرنا۔ تو چونکہ مکمل وقت ختم ہو جانا، چونکہ اب نہانے میں بھی کیسا بھی 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ تو اس واسطے کیا ہے، یعنی اس میں کیا ہے بھئی کہ عورت مکمل طور پر پاک ہو گئی ہے بول کے معلوم ہونا، یہ کنفرم ہو جانا بالکل، تو اس واسطے حکم ہے غسل کر لینا۔ تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جس عورت کا خون 10 دنوں کے بعد رک جائے تو بغیر غسل کے بھی شوہر اگر ہم بستری کرنا چاہے تو کر سکتا، لیکن 10 دن سے کم اگر جن عورتوں کا خون رک جاتا ہے تو ان کے لیے غسل تک کا ویٹ کرنا ہے، یا نہیں تو اتنا وقت گزر جانا ایک نماز کا کہ اس میں کنفرم ہو جانا کہ غسل مطلب وہ پیریڈز نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ ایسا کر لیے تو ہو جاتا، بغیر اس کے بغیر غسل کے بھی ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ، صفائی کا محتاط طریقہ، اچھا طریقہ یہی ہے کہ غسل کرنے کے بعد ہی ہم بستری کرنا چاہیے، پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد۔ تو اس حدیث میں وہی بیان کر رہے ہیں کہ عورت دیکھ رہی ہے کہ بھئی میں پاک ہو گئی ہوں، تو پاک تو ہو گئی ہوں، لیکن اب پاک ہونے کے بعد میں حیض سے یا نفاس سے جب عورت پاک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا، تو اب شوہر اس سے ہم بستری کر سکتا یا نہیں کر سکتا، یہ سوال ہے۔ تو انہوں بول رہے غسل کرنے سے پہلے ہم بستری نہیں کرنا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فقہا نے اس کی تفصیل وہ بتائی ہے، تو بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ نہیں کرنا۔
اچھا قال محمد وبهذا نأخذ لا تباشر حائض عندنا حتى تحل لها الصلاة أو تجب عليها وهو قول أبي حنيفة رحمه اللہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ حائضہ عورت سے ہمارے پاس بھی مباشرت کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر نماز حلال ہو جائے یا اس کے اوپر نماز واجب ہو جائے۔ اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ نماز کب واجب ہوتی؟ انہیں پاک ہو گئی اور پورا ایک وقت گزر گیا تو نماز واجب ہوتی۔ اور نماز حلال کب ہوتی ہے اس کے اوپر؟ انہیں پاک ہو گئی، پاک ہونے کے بعد نہائی تو حلال ہوتی نماز، بغیر نہائے کے حلال نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھ سکتے نا بغیر۔ تو جیسا نماز بغیر غسل کے نہیں پڑھ سکتے ویسا ہی یہ مجامعات بھی بغیر غسل کے نہیں کرنا۔ بول رہے 75ویں حدیث اخبرنا مالک اخبرنا 75 اخبرنا مالک اخبر